السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، حصہ معروضی کے ہمارے لیکچرز مکمل ہو چکے۔ میں آپ کو 15 نمبر کی معروضی سکھا چکا ہوں 12 لیکچرز کے دوران۔ آج ہمارا جو 13واں لیکچرز ہے یا 13ویں سے سٹارٹ ہے ہمارے لیکچرز، ان میں آپ کو تمام سوالات جو آپ کے سالانہ پیپر میں ہیں ان کے طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے سالانہ پیپر میں کون سا سوال کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، اور جو ان کا بورڈ کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار میں آپ کو سکھاؤں گا۔ اور جن ہدایات کو مد نظر رکھ کے پیپر چیکرز آپ کے پیپر چیک کرتے ہیں، ان ہدایات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج میرا جو 13واں لیکچر ہے سوال نمبر 7 پر مشتمل ہے، درخواست نویسی۔ اچھا بیٹے، درخواست میں سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے درخواست ایک نئے صفحے سے شروع کرنی ہے۔ جب آپ نے پیپر اپنا اٹیمپٹ کرتے ہیں نا، جب سوال نمبر 7 آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے نئے صفحے سے سوال شروع کرنا ہے۔ اسی طرح لکھیں گے سوال نمبر 7 اور درخواست۔ عزیز طلبہ، ایک بات کا دھیان رکھیے گا، جو سوال آپ کے کوسچن پیپر پر ہوگا، جس سوال کا آپ وہی نمبر لکھو گے۔ ہاں، آپ کے سوالات اٹیمپٹ کرنے کی ترتیب جو بے ترتیب ہو بھی جائے، لیکن آپ نے سوال کا نمبر غلط نہیں لکھنا۔ بالفرض اگر آپ سب سے پہلے سوال نمبر 7 اٹیمپٹ کر رہے ہو تو سوال نمبر 7 ہی لکھو گے، نہ کہ سوال نمبر 7 پہلے نمبر پہ اٹیمپٹ کر رہے ہو لیکن کوسچن پیپر میں آپ کا سوال نمبر وہ 7 ہے لیکن آپ نے اس کا سوال نمبر 1 لکھ دیا، جو کہ غلط ہوگا۔ عزیز طلبہ، جو سوال کا جو نمبر ہوگا آپ نے وہی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 7، درخواست۔ پہلی لائن جو درخواست کی ہوتی ہے، باخدمت پرنسپل صاحب، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج الف ب ج۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پہلی لائن پہ ایک ہی لائن میں آئے، چونکہ مواد تھوڑا زیادہ ہے، ایک لائن میں آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ احتیاط سے لکھیے، الفاظ کا سائز فونٹ جو ہے وہ چھوٹا لکھیں تاکہ یہ لائن ایک ہی لائن میں آ جائے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، باخدمت پرنسپل صاحب یعنی یہاں پر عہدے کا نام آئے گا، عہدے کا نام آئے گا اور اس کے بعد لفظ صاحب استعمال کر لیں، یا پرنسپل یا عہدے کے نام سے پہلے لفظ جناب استعمال کر لیں۔ جناب اور صاحب میں سے بیٹا ایک لفظ استعمال ہوگا اور اس کے بعد سکتہ کی علامت استعمال ہوگی۔ اس کے بعد ادارے کا نام آئے گا، جس ادارے کا جو آفیسر ہے اس کا عہدے کا نام آیا اور اس ادارے کا نام پورا آئے گا۔ جیسے یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، بعض اوقات یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے گورنمنٹ ڈگری کالج۔ ٹھیک ہے، نمبر نہیں کٹے گا لیکن پرفیکشن نہیں ہے۔ پرفیکشن یہ ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، اس کے بعد پھر سکتہ کی علامت اور پھر آپ لکھیں گے الف ب ج، یعنی یہاں پر شہر کا نام آتا ہے، ڈسٹرکٹ کا نیم آتا ہے، جو آپ نے نہیں لکھنا۔ ہاں، جو ہدایات بورڈ کی طرف سے جاری ہوتی ہیں، جن کے مطابق آپ کا پیپر چیک کیا جاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اگر کسی طالب علم نے اپنے شہر کا یا ڈسٹرکٹ کا نیم لکھ دیا ہے تو اس کو بھی نمبر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیز طلبہ کہ نمبر آپ کو مل جائے گا لیکن پرفیکشن نہیں ہے۔ پرفیکشن یہ ہے کہ شہر کا یا ضلع کے نام نہ لکھا جائے، نمبر تو آپ کو مل جائے گا لیکن پرفیکشن نہیں ہے۔ یہ لائن آپ نے اس طرح لکھنی ہے۔ دوسری بات، لفظ عنوان آئے گا، اس کے بعد حاشیے کے ساتھ، اس کے بعد علامت رابطہ کی استعمال ہوگی۔ بعض اوقات طلبہ رابطہ کی علامت استعمال کرنے کی بجائے تفصیلیہ کی علامت استعمال کر جاتے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس کے بعد آپ اصول یہی ہے کہ رابطہ کی علامت کے سامنے سے لکھا جائے، لیکن یہاں پر آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ لائن چھوڑ کے نیچے بھی لکھ سکتے ہو تاکہ آپ کا سوال میں خوبصورتی بڑھ جائے۔ درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، عنوان آپ پورا لکھیں گے۔ یاد رکھیے گا طلبہ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ترکیب والا سینٹینس بناؤ، برائے والا سینٹینس بناؤ۔ اگر ترکیب والا سینٹینس نہیں بنتا تو آپ کیا کرو، آپ نہایت سادہ جملہ بناؤ، جیسے درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ میں نے لکھا ہوا، آپ اس کو کر دو کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے درخواست، جرمانہ معافی کروانے کے لیے درخواست۔ عزیز طلبہ، اس کو نہایت سادہ انداز میں بھی لکھ لو
نمبر نہیں کٹے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دقیق الفاظ کا استعمال کرو، تراکیب بناؤ تو آپ کو پھر ہی نمبر ملیں گے، ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد بیٹا آئے گا لفظ جناب عالی. یہ ترکیب آئے گی جناب عالی. اس کے بعد ندائیہ کی علامت ہے. عالی لفظ اسی طرح لکھے جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور طریقے استعمال کرتے ہو یا عالی کا املا کوئی اور استعمال کرتے تو وہ غلط ہوگا. اس کے بعد ندائیہ کی علامت ہے. عزیز طلبہ جناب عالی لکھنے کے بعد اس کی علامت کے نیچے سے سٹارٹ کریے، نہایت ادب و احترام سے ملتجی ہوں. یہ سینٹنس جو ہے یہ کو 5-7 طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو. یہ ضروری نہیں جو ایک رواج چلی آ رہی ہے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ گزارش ہے آپ نے وہی لکھتے چلے آنا ہے. آپ تھوڑی تبدیلی لے کے آؤ، الفاظ کا ہیر پھیر لے کے آؤ. مؤدبانہ اس لیے میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ طلبہ کو لکھنا نہیں آ رہا ہوتا. مؤدبانہ کو مؤدبانہ لکھ لیتے جو غلط ہے. آپ اس کو سادہ لکھیے، نہایت ادب و احترام سے ملتجی ہوں. آپ یہاں پر اور چینج کر لیں، نہایت ادب و احترام سے التماس ہے، ملتمس ہوں، التجا ہے، اس طرح لکھا جا سکتا ہے. عزیز طلبہ یہاں سے جو آپ کی درخواست کی باڈی ہے وہ شروع ہوگی. عزیز طلبہ آپ کی درخواست کی جو باڈی ہے کم از کم 3 پیراگراف پر مشتمل ہو اور آپ کی پوری درخواست کی جو لینتھ ہے وہ 1.5 صفحے تک چلی جائے تاکہ آپ کو وہ جو چیکر ہے 10 میں سے 10 دینے پر مجبور ہو. اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ان چیزوں کے 1 نمبر ہے، جیسے باقی مت یہ والی پہلی لائن اس کا 1 نمبر ہے، عنوان کا 1 نمبر ہے، جناب علی کا 1 نمبر ہے، تو اس طرح 5 نمبر بن جاتے ہیں اور 5 نمبر کی باڈی بنتی ہے. تو طلبہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ 1 آدھ پیسج کی باڈی لکھو اور آدھ صفحے کی درخواست بناؤ اور آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. ایسی بات ہرگز بھی نہیں، آپ کو 6 یا 7 نمبر دے کے فارغ کر دے گا، جبکہ ایسی بات ہرگز بھی نہیں. آپ کریں گے جو باڈی ہے وہ آپ کی کم از کم 3 پیراگراف پر جائے اور پوری لینتھ آپ کی درخواست کی 1.5 صفحے تک جانی چاہیے، باتیں کچھ بڑھانی چاہیے. اور جو آپ نے الفاظ استعمال کرنے نہایت سادہ استعمال کریے اور جو آپ نے پیراگراف بنانے تھوڑے لمبے پیراگراف بنائیے. پیراگراف بنانے کا اصول کیا ہے کہ آپ کے پیراگراف کی جو پہلی لائن ہے وہ حاشیے سے 2-2.5 انچ چھوڑ کے شروع ہو، باقی تمام لائن پورے حاشیے پر استعمال کریں. جب آپ نے 3 پیراگراف لکھ لیے تو اس کے بعد جو جملہ لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے آپ کی نوازش ہوگی. یہاں پر غلطی ہوتی ہے کہ طلبہ لکھتے ہیں آپ کی عین نوازش ہوگی، جو کہ میرا نہیں خیال اس کا خاص مطلب بنتا ہے، اس لیے آپ کی نوازش ہوگی ہی کافی ہے. اس کے بعد لفظ آئے گا، ترکیب آئے گی درخواست گزار، اس حاشیے کے ساتھ ہے. اگر یہاں پر دیکھا جائے العرض عرض یہ تمام تر غلط ہیں. العرض لفظ کا مطلب بنتا ہے رخساروں والا، تو ہر شخص کے رخسار ہیں، یہ غلط ترکیب ہے. لیکن جو پیپر میں آپ کو ہدایات ملتی ہیں، پیپر چیکر کو ہدایات ملتی ہیں، ہدایات میں لکھا ہوتا ہے اگر کسی نے العارف کو لکھا تو اس کو بھی نمبر دیا جائے، چونکہ یہ روایت چلی آ رہی ہے، جبکہ یہ غلط ہے. آپ نے نہیں لکھنا، آپ لکھیے درخواست گزار. جب آپ نے درخواست گزار لکھا اور جس لائن پر درخواست گزار لکھا اسی لائن کے آخر پر اس حاشیے کے پاس آپ تاریخ لکھو گے. تاریخ لکھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے تاریخ، پھر ختمہ کی علامت، پھر مہینے کے نام اور پھر سن. اگر کسی طالب علم نے تاریخ لکھ کے یہاں پر ختمہ نہیں لگایا تو بھی ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ مہینہ لکھنے کے بعد سکتہ یا ختمہ کی علامت استعمال کرتے ہو تو غلط ہے. یہاں پر اکثر سوال ہوتا ہے کہ اردو کا ہم کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ گنتی بھی یہاں پر اردو کی استعمال کی جائے. تو عزیز طلبہ میں آپ کو بتاتے چلا جاؤں، اردو کی اپنی کوئی گنتی نہیں ہے. اردو میں جو گنتی استعمال ہوتی ہے وہ عربک استعمال ہوتی ہے یا ریاضی کی استعمال ہوتی ہے، اپنی گنتی کوئی نہیں. اگر آپ عربی گنتی کو ہی اردو کی شمار کرتے ہو تو اس میں کچھ اعداد ایسے ہیں جن میں مماثلت ہے، مشابہت ہے، تو غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. جب آپ ریاضی کی استعمال کرو گے اعداد تو یہاں پر غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. آپ ریاضی بھلے ہی اعداد استعمال کرو، پہلے تاریخ، پھر ختمہ، پھر مہینے کا نیم اور پھر سن. عزیز طلبہ یہ میں نے آپ کو درخواست کا طریقہ کار بتایا جو سالانہ کے مطابق ہے اور اس میں آپ کو پورے نمبر مل سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلا لیکچر میرے کسی اور سوال پر مشتمل ہوگا. السلام علیکم.